صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی کا بغض نفاق ہے، علی کا بغض نفاق ہے، منافق ہونے کی علامت ہے، اور فرمایا علی کا پیار ایمان ہے۔ علی کا بغض کتنی بڑی بات ہے، علی کا بغض نفاق ہے اور علی کی محبت ایمان ہے، علی کا پیار علامت ایمان ہے۔ دو تین قسم کے گروپ بن گئے، ایک تو گروپ وہ ہے جو کہتا ہے حضرت علی اور بس، بعض کو تو کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کہنے کی بھی توفیق نہیں ہوتی، وہ کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرو، اس سے بھی آگے نہ جاؤ۔ وہ لفظ مولا جو خود نبی پاک نے بخاری میں مسلم میں موجود ہے، فرمایا من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا اس کے علی بھی۔ حضور نے جو لفظ بیان کیا اس لفظ سے بھی بعض لوگ ڈرتے کہتے نہیں نہیں یہ لفظ نہیں بولنا، یہ نہیں کہنا، ہم نے مسئلہ بن جائے گا۔ کچھ سرے سے اس قدر زیادہ معاذ اللہ تعالیٰ اپنی طبیعتوں کو بوجھ سمجھنے لگے کہ انہوں نے کہا حضرت علی، اور پھر اس سے زیادہ کسی اور بات کو بیان کرنا مناسب نہ سمجھا۔ ایک دوسرا طبقہ بن گیا جنہوں نے ہاتھ کے اندر دوری ڈنڈا لے لیا، وہ چرس بناتے ہیں، بھنگ لیتے ہیں، وہ دھندا کرتے ہیں، بڑے بڑے انہوں نے گلے کے اندر سنگل ڈال لیے ہیں، زنجیریں پہن لیے ہیں، اور کوئی شے آتی نہیں، سارا دن علی علی کرتے رہتے ہیں سارا دن۔ حضرت علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم ارشاد فرماتے ہیں، سنیں، حضرت علی فرماتے ہیں کہ دریا بہ رہا ہو، دریا، اس دریا میں اگر ایک قطرہ شراب کا گر جائے پھر وہ دریا خشک ہو جائے، پھر اس دریا کی سطح پر یعنی نیچے گھاس اگائے، اور اگر میرا گھوڑا وہ گھاس کھا لے تو میں اس گھوڑے کی سواری کرنا پسند نہیں کرتا۔ اتنی نفرت نشے سے، شراب سے مولا علی شیر خدا کی۔ اور ہم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان لوگوں کے حوالے کر دیے معاذ اللہ جو بیچارے 6 مہینے غسل نہیں کرتے، جن کو وضو کا پتہ نہیں۔ میں کہتا ہوں ان لوگوں کے لیے سزا ہونی چاہیے۔ میں اس ہزاروں کے اجتماع میں یہ کہتا ہوں کہ ان لوگوں پر پابندی ہونی چاہیے۔ حضرت علی کا نام تو مقدس نام ہے، مولا علی کی شخصیت تو مقدس شخصیت ہے۔ جس آدمی کے منہ کے اندر سگریٹ کی بدبو آ رہی ہے، گند جس شخص نے اپنی زبان پہ بھرا ہوا ہے، وہ علی علی پکار رہا ہے، پابندی ہونی چاہیے۔ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام بڑا پاکیزہ ہے۔ میرے دادا شیخ حضور مفتی اعظم ہند اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے چھوٹے صاحبزادے تھے، تو مفتی اعظم کہلاتے تھے، لوگ بڑے بڑے ان سے فتوے لینے جاتے تھے۔ ان کا ایک مرید کسی شخص سے کہنے لگا میرے پیر صاحب اس وقت ہندوستان کے سب سے بڑے مفتی ہیں۔ وہ کہنے لگا یار تم لوگوں کا طریقہ یہ ہے، جس کو بڑھاتے ہو بہت ہی بڑھا دیتے ہو۔ کہا نہیں وہ مفتی اعظم ہے۔ کہنے لگا چلو ایسی بات ہے تو میں بھی ایک دو مسئلہ پوچھ لیتا ہوں۔ وہ سرکار مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں آ گئے دونوں۔ وہ تنقید کرنے والا آیا اور آگے کہنے لگا کہ آپ مفتی اعظم ہے تو آپ کا یہ مرید مجھے لایا ہے، سوال پوچھنا تھا۔ کہا پوچھو۔ کہنے لگے نبی پاک کی 4 بیٹیوں کا نام بتائیں۔ حضور مفتی اعظم ہند بیٹھک میں بیٹھے تھے، ڈرائنگ روم میں وہاں سے اٹھے اور جو کمرہ جاتا تھا نا اندر اس طرف چلے گئے۔ وہ کہنے لگا یہ تمہارا پیر، تم کہتے تھے مفتی اعظم ہے، اسے 4 بیٹیوں کے نام نہیں آتے، کتاب دیکھنے چلا گیا ہے، وہ کتاب سے دیکھ کے بتائے گا۔ آپ کے مرید کہتے ہیں میں بھی خاموش ہو گیا کہ سوال تو اتنا مشکل نہیں تھا۔ حضرت اٹھ کے کو چلے گئے، تھوڑی دیر کے بعد آئے تو ان کی داڑھی سے پانی کے قطرے گر رہے تھے۔ فرمانے لگے وضو کرنے گیا تھا، میں نے مصطفیٰ کی بیٹیوں کے نام کبھی بغیر وضو کے زبان سے ادا ہی نہیں کیے، میں وضو کرنے گیا تھا، اس لیے کہ یہ شہزادیاں بڑی پاک ہیں، یہ لوگ بڑے یہ پاک لوگ ہیں، ان کے نام پلید زبانوں سے لیے جا سکتے، ناپاک زبانوں سے یہ نام نہیں لیے جا سکتے۔ یہاں حضرت مولا کائنات شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم جن کی شخصیت کا یہ اثر ہے، بڑا ظالم ہے وہ پیر، بڑا ظالم ہے جس نے بالکل بد عمل اور برے قسم کے قوال بٹھائے ہوئے ہیں، جو نہ منہ دھوتے ہیں نہ ان کو پتہ ہے شریعت اسلامیہ کا۔ ان کے منہ سے تو حضرت علی کی تعریف سنے گا، ان کے منہ سے تو مولا علی کی بات سنے گا، جنہیں وضو کرنے کا طریقہ نہیں آتا۔ شیر خدا کی بات وہ کرے گا جس کے منہ میں مسواک کی خوشبو بھی ہو اور جس کے سینے میں رسول اللہ کا پیار بھی ہو۔ حضرت داؤد طائی اور امام جعفر صادق کے درمیان ایک دن بحث ہو گئی۔ امام جعفر صادق فرمانے لگے یہ محبت کا ان کا رشتہ تھا آپس میں۔ حضرت داؤد طائی صوفی تھے اور امام جعفر صادق تو حضور کے نواسے ہیں نا جی، اور بڑا عقیدت کا رشتہ تھا آپس میں۔ ایک دن امام جعفر صادق کہنے لگے داؤد طائی میرے لیے دعا کر، تو آپ رو پڑے، کہنے لگے حضور میں نواسہ رسول کے لیے دعا کروں؟ آپ تو حضور کے نواسے ہیں، میں آپ کے لیے دعا کروں؟ حضرت امام جعفر صادق کہنے لگے یہی تو دعا کرانی ہے، یہی تو میں نے کیا فرمایا، یہی تو دعا کرانی ہے کہ میرے لیے دعا کر، میں اپنے نبی کی بارگاہ میں شرمندہ نہ ہو جاؤں۔
हुजूर ये ना फरमा दें कि मेरा नवासा हो के तो क्या करता रहा, यही तो दुआ करानी। बड़ा प्यार था। एक दिन बहस हो गई, हज करके वापस आए, इराक में तशरीफ फरमा थे इमाम जाफर सादक। हज करके वापस आए तो इमाम जाफर सादक कहने लगे, जो मक्के से हो आता है ना, अल्लाह फिर उसको दोज़ख में नहीं डालेगा। कुछ नहीं हुए आप लोग, अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। फरमाया जो काबे का दीदार कर ले एक दफ़ा ज़िंदगी में और ईमान की हालत में, अल्लाह फिर उसे दोज़ख में, एक दफ़ा जो दीदार कर ले ईमान की हालत में, अल्लाह दोज़ख में। ये फरमाने लगे ये मेरी बात है, तू तस्दीक कर मेरी बात की, क्या मैंने ठीक कहा है। प्यार था ना, तो कहने लगे दाऊद ताई तू क्या मैंने ठीक कहा है। कहने लगे जी आपने फतवा ही पूरा नहीं दिया तो मैं कैसे तस्दीक कर दूं। आपने पूरा फतवा, पूरी बात करें तो तस्दीक करा ले। का पूरी बात क्या है। फरमाने लगे जो खाना काबा बैतुल्लाह का दीदार कर ले अल्लाह दोज़ख में नहीं डालेगा, और जो मदीने से हो आए अल्लाह उसे जन्नत में जरूर दाखिल फरमाएगा। सल्लल्लाहु। तो आप फरमाने लगे दाऊद ताई मैंने तो मसला बयान किया इसलिए कि जिसने ईमान की हालत से काबा देख लिया तो उसका अल्लाह पे ईमान पुख्ता है, और मन काला ला इलाहा इल्लल्लाह दाखिल जन्ना। और तूने ये जो कहा ना जरूर जन्नत में दाखिल करेगा मदीने देखने वाले को, तू भी दलील पेश कर। मक्का का ईमान के साथ देखने वाला, तो मैंने हदीस पेश कर दी, तू दलील दे। हजरत दाऊद ताई बोले बड़ी खूबसूरत बात, और खूबसूरत लोग ही खूबसूरत बातें करते हैं, खूबसूरत लोग ही जी, वरना तो अल्लाह खैर करे खूबसूरत बात निकलती नहीं लोगों के मुंह से, हरम में बैठ के भी नहीं निकलती, तनी क्या सांप सूंघ जाता है, किस किस्म की बोली बोलने लगते। खूबसूरत लोग खूबसूरत बात करते हैं। हजरत दाऊद ताई कहने लगे मेरी दलील ये है कि पूरे मक्के में कहीं जन्नत तो नहीं ना, मक्का देखने वाले को जन्नत मिलती है पर मक्के में जन्नत नहीं। फरमाने लगे मदीने में तो जन्नत है ना, रोजा तुम मिल रियाज़िल जन्ना, माँ भाई ना भाई थी मिम्बरी रोजा तुम मिल रियाज़िल जन्ना। फरमाया मेरे मिंबर और मेरे घर के दरमियान जितनी जगह है वो। और आप फरमाने लगे, हजरत इमाम जाफर सादक से कहने लगे हुजूर देखे ना, अल्लाह फरमाता है जो जन्नत में गया हम फीहा खालिदून, फिर निकाला नहीं जाएगा। तो कहने लगे मेरा अकीदा है जो दो नफल भी रियाजुल जन्नत में पाल ले अल्लाह उसे जरूर जन्नत में दाखिल फरमाएगा। इसलिए कि जो गया वो दोबारा वापस, हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम की दोस्ती हो गई रिजवान से। रिजवान जन्नत के फरिश्ते का नाम है जिसके पास चाबी है जन्नत की, दरवाजे पे बैठे होते हैं, रिजवान उस फरिश्ते का नाम है। तो हजरत इदरीस का जराना था, वो मिलने आते थे जनाब इदरीस अलैहिस्सलाम को। तो एक दिन हजरत इदरीस कहने लगे तू खुद तो यहाँ की सैर कर जाता है, मुझे कभी कराई नहीं, आप भी कर ले। तो फरिश्ता आपको जन्नत दिखाने ले गया। जन्नत में जाके तो कहने लगा हुजूर चले। फरमाने लगे किधर। कहने लगा वापस। फरमाने लगे मैंने जाना ही नहीं। उसने कहा क्यों। फरमाने लगे अल्लाह फरमाता है हम फीहा खालिदून, जो जन्नत में आएगा निकाला नहीं जाएगा, तो तू कैसे मुझे निकाल सकता है। कहने लगे जनाब आपने सैर का कहा था। फरमाया सैर ही है ये, इसलिए कि जन्नती सारी उम्र ही सैर करेंगे, वो सैर ही करेंगे, सफर तो थका देता है बंदे, ये सैर ही है। अब वो फरिश्ते परेशान हुए तो रब करीम ने फरमाया ओ फरिश्ते तेरा और इसका जराना भी मैंने लगवाया था, और इसको जन्नत की सैर पर आने की ख्वाहिश भी मैंने ही पैदा की थी, और तू कौन होता है मेरी बगैर इजाजत दरवाजा खोल सके, बुलवाया भी मैंने ही था। और ये जो मैंने कहा ना आठ जा, ये तौफीक भी मेरी हुई है, मेरी तलब भी तो तेरे करम का सदका है। ये पांव उठते नहीं बल्कि ये उठाए जाते हैं, तो जब बुला लिया है जन्नत में दाखिल करा लिया है, और जन्नत भी वो वाली जिसको मेरे रसूल पाक के कदमों ने जन्नत बनाया है, वो जन्नत जिसको रियाजुल जन्ना का लफ्ज दिया है, हुजूर ने जन्नत जिसको बनाया है, वहां तक पहुंच जाए। ये है अर्ज जन्नत, ये तैबा की जमीन है अर्ज जन्नत, पर जमीन किसकी है। कैसा अजीब मामला है। ये है अर्ज जन्नत, ये तैबा की जमीन है। जन्नत भी यही, क्योंकि माल के जन्नत भी यही है। जन्नत भी यही, माल के जन्नत भी यही, जन्नत भी यही तो माल के जन्नत भी। और जितना जन्नत का ऐलान मेरे नबी ने फरमाया ना, सारा फरमाया ही मदीने में है। और जन्नत बेची है कई दफा नबी पाक ने, कई दफा फरमाया बीरे रूमा कुमा खरीद के दो, मुझसे जन्नत ले लो। अगर उस्मान ने कहा हुजूर मैं खरीद देता हूं, कहा जंगे तबूक के लिए सामान दो, मुझसे जन्नत ले लो। हुजूर ने तो कई दफा सेल लगाई है जन्नत। ये है अर्ज जन्नत, ये तैबा की जमीन है। जन्नत भी यही, माल के जन्नत भी यही है। काबतुल्लाह, हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद
رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جس کو ایک تکلیف آئے نا کعبے میں، کتنی جی ایک کدی تے آئی جاندی ہے نا، میرے ورگے ہمیشہ دے تھکے بندے، ایک آدھ تکلیف تو بخار آ گیا، پیر میں درد ہونے لگ گیا، کوئی تکلیف تو آئی جاتی ہے۔ فرماتے ہیں ایک تکلیف اگر تجھے حرم مکہ میں آئی نا، ایک، اللہ تیرے 80,000 سال کے گناہ معاف فرما دے۔ کتنے؟ 80 100 نہیں، میں نے سوچ سمجھ کے جملہ کہا، 80۔ ایک تکلیف اگر تجھے کہاں بولے نا یار، کتنی؟ ایک گناہ کتنے معاف؟ یہ کس نے کہا ہے؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے۔ وعدہ کس کا ہے؟ اللہ کا۔ وعدہ کس کا ہے؟ اگر مدینے چلے جائیں تو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا تھا لوگ میرے غلاموں کو دھکے بھی ماریں گے، مجنون اور پاگل بھی کہیں گے، ان کو بری نظروں سے بھی دیکھیں گے، کہیں گے یہ تو ہے ہی پاگل، بڑا کچھ ہوگا۔ واہ محبوب تیرے اندازے میزبانی پہ قربان جائیں، کیسا بندوبست فرمایا، کیا انداز اختیار فرمایا۔ فرمایا تم میں سے جو کوئی مدینے آیا وہ میرا مہمان ہے۔ کوئی مدینے مکے میں ایک تکلیف پہنچی تو 80,000 سال کے، اور یہاں مدینے میں واہ کیا جود و کرم ہے شاہ بطحا تیرا۔ واہ دیکھے اعلیٰ حضرت لفظ کیا کہتے ہیں، واہ کیا جود و کرم ہے شاہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں۔ دیکھیں ترکیب اعلیٰ حضرت کی، ایسے جملے درد ہو تو نکل، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ اور کہتے ہیں تیرے قدموں میں رہوں غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، جھڑکیاں کھاؤں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا۔ اور تیرے قدموں میں جو ہے غیر کا منہ کیا دیکھے، پھر کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے طلبہ تیرا۔ دیکھ کے جلوہ نہیں، اعلیٰ حضرت کا انداز کوئی اعلیٰ مزاج لوگ ہی سمجھتے، جلوہ نہیں جی۔ کہتے ہیں جس نے میرے مصطفیٰ کے قدم کا طلبہ دیکھ لیا اس کی نظر پہ کوئی نہیں چڑھتا، تو جس نے جلوہ دیکھ لیا صلی اللہ کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے طلبہ تیرا، قدم دیکھ لے تو نظر پہ کوئی نہیں چڑھتا، تو جو سیدنا صدیق اکبر کی طرح مولا علی کی طرح جلوہ ہی دیکھ لے۔ اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی جیسے میرے محبوب ہیں میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو حرم مدینہ میں آئے اور اسے کوئی تکلیف پہنچے، اس پر کوئی آزمائش آئے، اسے پریشان کیا جائے، اسے یہاں کوئی دکھ پہنچے، میرے حبیب نے فرمایا وہ میرا مہمان ہے، وہ صبر کرے۔ یا رسول اللہ کیا ملے گا؟ فرمایا تم مدینے کی تکلیفوں پہ صبر کرنا، میں قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں تمہاری سفارش کروں گا، میں رب کی بارگاہ میں تمہاری سفارش کروں گا۔ مکہ مکرمہ میں تکلیف پہنچی تو گناہ معاف ہے، اور یہاں تکلیف پہنچی تو حضور کی سفارش۔ اور پھر دیکھیے نیکی کا انداز دیکھیے، مکہ مکرمہ میں کوئی ایک نیکی کرے تو 1,00,000 کا ثواب ہے، ایک نماز پڑھو تو کتنے کا؟ ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا کہ 1,00,000 نفل پڑھیں گے۔ ایک طواف کرو تو کتنے طواف کا ثواب؟ ایک بار ایک دفعہ سبحان اللہ پڑھو تو کتنی کا ثواب ہوا؟ 1,00,000 کا ثواب۔ اور اگر کوئی حج کرنے جائے تو ثواب ڈبل ہو جاتا ہے، اور اگر کوئی رمضان شریف کے مہینے میں جائے تو 1,00,000 کو 70,000 سے ضرب دینی پڑ جاتی ہے۔ 1,00,000 کو اگر رمضان شریف میں جائے تو یہاں آپ کیلکولیٹر نہ نکال لیجئے گا، اگلی تقریر میں نہ رہ جائے، 70 کو 1,00,000 سے ضرب دینی پڑتی ہے۔ یہ نیکیاں ہیں جو اللہ پاک حرم مکہ میں جانے والے کو عطا فرماتا ہے۔ میری سمجھ میں صرف اتنی بات آتی ہے کہ وہ جو امتیں کرتی رہی ہیں نا، 1,000 سال عبادت، 1,000 سال انہوں نے عبادت کی ہے، تو امت مسلمہ کو اللہ نے درجہ تو اونچا ہی دینا ہے نا، کنتم خیر امت جوبا، درجہ چونکہ اونچا دینا ہے۔ اللہ پاک نے یہ بہانے بنا دیے، شب قدر ہے، شب برات ہے، یہ اللہ پاک نے بہانے بنا دیے، مالک کریم نے یہ بہانے بنائے ہیں۔ فرمایا تم بھی شب برات میں، شب قدر میں مسجد آ جاؤ، یا اللہ تمہیں موقع دے تو حرم مکہ اور مدینہ آ جاؤ، میں تمہاری ایک ایک نیکی پر اتنا زیادہ ثواب دوں گا کہ تم پچھلی امتوں سے آگے نکل جاؤ۔